बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, जो ही कुर्बानी का मौसम आता है तो बारिश के मेंढक की तरह चंद लोग फुदक कर अपने बिलों से निकल आते हैं। जानवरों का कत्लेआम, जालिम, फजूल खर्ची, गरीबों के मसीहा, किसी की बेटी की शादी, जहेज बनवा दो, कई तरह के अनोखे अनोखे जुमले सुनने को मिलते हैं और बाज़ अक्लो शऊर से ना आशना इस पर सर धनते भी नजर आते हैं। खैर, मैं आज इनमें से एक बात का भी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे इस चैनल की 5000 से ज्यादा वीडियोस में ऐसी मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं जिन पर वक्तन फवक्तन इन बातों का जवाब दिया जा चुका है। तो आज बात होगी मसाइल की। सबसे पहले ये जान लें कि कुर्बानी का अजर सवाब बेहदो हिसाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़िबा करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह के पास मकबूल हो जाता है। तो खूब खुशी और दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। इसके साथ हदीस में ये वईद भी है कि जो शख्स वुसअत रखने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो ख़वातीनो हज़रात, कुर्बानी का ये अमल बहुत बड़ा अमल है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के मसाइल के मुतालिक कुछ मसाइल का जिक्र करेंगे जिनसे आपको उन मसाइल से आगाही होगी और आप भी कुर्बानी के इस अमल को बेहतरीन तरीका से कर पाएंगे। तो उन तमाम मसाइल को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। पहला मसला यह है कि कुर्बानी किन पर वाजिब है। हर मुसलमान मर्द औरत, आजाद, मुकीम, जिनको जरूरियात जिंदगी मुयस्सर हों, यानी ऐसे अफराद की तरफ से जिन पर सदक़े फितर की अदायगी को वाजिब करार दिया गया है, उन पर बकर ईद के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। अगर इतना माल ना हो जितने के होने से सदक़े फितर वाजिब होता है तो उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। अगर फिर भी करे तो सवाब का मुस्तहिक होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ बालिग आकिल होना जरूरी नहीं। अगर ना बालिग बच्चा या पागल इतनी जायदाद का मालिक हो जिसमें ज़कात वाजिब हो जाया करती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है और उसका बाप या उसका वली उसकी तरफ से कुर्बानी करेगा। मुसाफिर पर हालत सफर में कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कोई जिलहज्जा की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख को सफर में था, फिर 12वीं तारीख को सूरज डूबने से पहले घर पहुंच गया या 15 दिन कहीं ठहरने की नियत कर ली तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो गया। इसी तरह पहले अगर इतना माल न था तो उस लिए कुर्बानी वाजिब न थी, फिर 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले कहीं से माल मिल गया तो कुर्बानी करना वाजिब है। दूसरा मसला, ज़कात और कुर्बानी के निसाब में क्या फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन पर ज़कात फर्ज नहीं उन पर कुर्बानी भी जरूरी नहीं। इसका जवाब यह है कि कुर्बानी का ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं। कुर्बानी का अलग निसाब है और ज़कात का अलग। ज़कात का मिकदार निसाब 7.5 तोला तकरीबन 87.5 ग्राम सोना या 52.5 तोला तकरीबन 612.50 चांदी या इसकी कीमत या बुनियादी जरूरियात के अलावा इस कीमत की जायदाद फरोख्त के लिए और सामान तिजारत हो तो साल पूरा होने पर ज़कात अदा करेगा। और कुर्बानी के लिए वही जो सदक़े फितर का निसाब होगा। इसकी दलील जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में कुर्बानी करते रहे और ये अमर मोहताज बयान नहीं कि आप साहिब निसाब नहीं थे। तीसरा और इंतहाई जरूरी मसला, इज्तिमाई कुर्बानी में 6 अशखास के हिस्से हलाल कमाई के हैं और एक शख्स की कमाई फिल्मों का पोस्टर बनाकर कमाई गई है, तो क्या इस सूरत में उन बाकी अशखास की 7 हिस्सों वाली कुर्बानी जायज होगी कि नहीं। तो इसका जवाब भी जरा सुन लें। अगर तो इस्लाह और तालीम और तरबियत पर मबनी फिल्में हैं फिर तो दुरुस्त है। इसके बरक्स अगर बेहयाई और बुराई पर मबनी फिल्मों के पोस्टर बनाता है तो कमाई जायज नहीं है। जब आपको मालूम हो कि फलां बंदे की कमाई हराम है तो उसको कुर्बानी में शामिल न करें, चूंकि ऐसा करना जायज नहीं है। और अगर किसी की कमाई मशकूक भी लग रही हो तो इज्तनाब बरतें, क्योंकि अल्लाह की रजा मकसूद है, तो जितनी एहतियात कर सकें बेहतर है। चौथा और सबसे जरूरी मसला, हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करके या बजरिया इंटरनेट सवाल करते हैं कि कुर्बानी के शुरका की तसल्ली कैसे की जाए, आया उनका अकीदा दुरुस्त है या नहीं।
اگر غلط عقائد و نظریات والا شخص ہماری قربانی میں حصہ دار بنتا ہے تو ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ اجتماعی قربانی کے شرکاء میں سے اگر کسی ایک حصہ دار کا عقیدہ و نظریہ درست نہ ہوا تو تمام شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی خود کو بریلوی کہتا ہے، کوئی دیوبندی اور کوئی اہل حدیث، اسی طرح شیعہ ہیں اور ایک کافر بھی ہے یعنی قادیانی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر شیعہ کا لیا جائے تو شیعہ اور ہمارے سارے عقائد ہی علیحدہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب عقائد ہی علیحدہ ہوں گے تو ان کے ساتھ تو ہماری قربانی ہو ہی نہیں سکتی، حصہ داری بن نہیں سکتی۔ قادیانی ویسے کافر ہیں اور شاید کائنات کا سب سے بدتر کافر ہے جن کا ایک جھوٹا نبی بھی ہے۔ اگر تو یہ قربانی کرتے ہیں تو پاکستانی قانون سی 298 کے تحت ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہے، اور پچھلے سال لاہور میں ایسا ہوا بھی تھا، ایک شخص نے قادیانیوں پر مقدمہ کر دیا تھا، تو انہوں نے آگے سے بحث بازی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں پولیس سے مار بھی کھانی پڑی تھی، کیونکہ پاکستانی قانون کے تحت یہ کوئی بھی ایسا کام جو اسلام میں ہے یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے اسلامی نام دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی کہیں ایسا ہوتا نظر آئے تو ان کے اوپر مقدمہ کریں کہ یہ پاکستانی شعار کو اپنے اوپر کیوں لا رہے ہیں، خود کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ پاکستانی آئین اور پاکستانی قانون اور شریعت اسلامی کے تحت یہ سب کافر ہیں۔ تو اسی طرح جو دوسرے فرقے ہیں اگر ان کو بھی مد نظر رکھا جائے تو ان کے اندر اتنے سخت قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ فقہی اختلافات ہیں۔ تو اسی وجہ سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ اپنے فرقے میں قربانی کریں، اپنے فرقے میں حصہ ڈالیں، کیونکہ اگر سارے فرقوں کو دیکھا جائے تو کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی کسی کو گستاخ رسول کہتا ہے اور کوئی سیدھا کفر کا فتویٰ عائد کر دیتا ہے۔ تو ایسے نظریات کی وجہ سے جب دل میں کھوٹ ہو تو دوسرے نظریے اور دوسرے مسلک اور دوسرے عقیدے والے شخص کے ساتھ قربانی ہوگی نہیں، اور جب ہوگی نہیں تو پھر فائدہ، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے فرقے کے ساتھ ہی قربانی کریں۔ قبول اللہ نے کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ پانچواں مسئلہ، کسی آدمی نے قربانی کرنے کی نیت سے پیسے جمع کر رکھے ہیں تو کیا وہ پیسے کسی غریب پر خرچ کر سکتا ہے؟ یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو لبرلز طبقہ ہے وہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص کر حج کے موقع کے اوپر جب حج کی بات آتی ہے تو انہوں نے اپنے ادھر سے رونا شروع کر دینا ہے، قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی میں انہوں نے رونا شروع کر دینا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لاگو کیے گئے ہیں، کسی انسان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ یہ شادیوں پر لاکھوں خرچ کر دیں گے، مہنگے سے مہنگے موبائل لیں گے، بڑے سے بڑا گھر بنائیں گے، لیکن جب بات اسلامی شعار کی آئے گی، اسلامی عبادات کی آئے گی، اسلام کی آئے گی تو اس وقت ان کو غریب بھی یاد آ جاتے ہیں۔ ویسے یہ جہیز کے خلاف مہم بازی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بات قربانی کی آتی ہے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کسی غریب لڑکی کا جہیز بنوا دو۔ حیرت ہوتی ہے، بات جب اپنی ہو تو جہیز کے خلاف ہوں گے، لیکن بات جب اسلام کی ہو تو اس وقت ان کے لیے جہیز بھی حلال ہو جائے گا۔ ویسے ہی جہیز اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جہیز لینا دینا ہندوانی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، تو اس میں جتنی احتیاط ہو سکے کریں۔ یہاں پر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکوں کی طرف سے منع کیا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، لیکن لڑکی والے زبردستی دیتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حیرت کی بات ہے، جب لڑکے والوں کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بات کر رہے تھے پانچویں مسئلہ کی کہ قربانی کرنے کی نیت سے پیسے جمع کر رکھے ہیں تو کیا وہ پیسے کسی غریب پر خرچ کر سکتا ہے؟ تو قربانی کے حوالے سے اس وقت کچھ متضاد قسم کے رویے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ جو احکام شریعت کی فقہی حیثیت سے واقف نہیں، اپنے مزاج، اپنی رائے کو شریعت کے تابع نہیں کر سکتے، ان کا کہنا ہے کہ قربانی پر جو وسائل خرچ ہوتے ہیں وہ کسی فلاحی کام میں لگانے چاہیے، کہ اس وقت فلاحی کام کی عامت المسلمین کو بہت ضرورت ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فلاح حقیقی اور فلاح دارین تو اللہ کا حکم پورا کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں جانور کا نذرانہ دینے سے بہتر کوئی عمل ایسا نہیں جو ابن آدم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ سال کے مبارک دنوں کا افضل ترین عمل جو تمام قدیم شریعتوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، اسے چھوڑ کر عقل و قیاس یا ہمدردی و خیرخواہی کے گھوڑے دوڑانا عقل کو بٹا لگانے کے مترادف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ اس کے علاوہ
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین، تابعین، تبا تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف اور اکابرین رحمت اللہ علیہم غرض پوری امت کے متوارث، متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ چھٹا مسئلہ، استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت کے برابر خیرات کر دے، اور اگر بکری خریدی ہوئی تھی لیکن قربانی نہیں دے سکا تو بھی عین ہی وہی بکری خیرات کر دے۔ ساتواں مسئلہ، اس مسئلے میں بہت سے مسائل ہیں تو وہ سارے مسائل آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ سارے مسائل کھال کے متعلق ہیں کہ کھال کا کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلا سوال ہے، قربانی کی کھال کو آدمی خود استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے، قربانی کی کھالوں کو ایسے کسی چیز ٹیبل اسپتال میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں جہاں امیر اور غریب دونوں کا علاج ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا پیسہ کس کس مد میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال ہے، قربانی کی کھال کے دینے کا اصل مقصد اور یہ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ واضح کریں۔ نیز بتائیں کہ غریب کی شادی، غریبوں کا علاج، مدرسے میں کس مد میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو ان سب کا جواب علیحدہ علیحدہ دیتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، قربانی کی کھال اگر کوئی شخص اپنے ذاتی مصرف میں لانا چاہتا ہے تو صرف کھال کو دباغت کر کے یعنی خشک کر کے اس سے کوئی چیز بنا کر استعمال کر سکتا ہے، مثلا جے نماز بنا لے۔ تمام فقہائے کرام کے نزدیک ایسا جائز ہے، لیکن اگر اسے فروخت کریں تو اس کی قیمت ہرگز اپنے پاس نہ رکھی جائے۔ دوسرے سوال کا جواب، قربانی کی کھال اگر اس نیت سے دی جائے کہ اس کو فروخت کر کے اس سے حاصل رقم کو اسپتال کے لیے استعمال کیا جائے تو چونکہ اس کی قیمت کے مستحق کو مصرف غرباء و مساکین وغیرہ ہیں جن پر ایسی رقم کو تملیکاً خرچ کرنا ضروری ہے، اس لیے اگر اسپتال والے اس رقم سے دوا خرید کر غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ مالدار پر ایسی رقم خرچ کرنا یا اسپتال کی تعمیر یا آلات وغیرہ کی خریداری میں اس رقم کو خرچ کرنا جائز نہیں۔ تیسرے سوال کا جواب، قربانی کی کھال دینے کا مقصد حصول ثواب باہم الفت وغیرہ ہو سکتا ہے۔ قربانی کی کھال جب تک اپنی حالت پر برقرار ہے اس کا خود استعمال کرنا امیر یا غریب میں سے کسی کو بھی مثل گوشت کے دینا جائز ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کھال کو خشک کر کے کوئی چیز بنا لینا۔ البتہ اگر اس کو فروخت کر دیا جائے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے مصرف بے عین ہی زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ کے مصرف ہوں گے جن پر ایسی رقم کو تملیکاً خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ غریب کو اگر مالک بنا کر رقم دے دی جائے تو وہ اس سے شادی بھی کر سکتا ہے اور اپنا علاج بھی کرا سکتا ہے۔ مدرسے میں اس کے مصرف نادار طلباء ہوں گے جن پر تملیکاً خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے قربانی کے مسائل جو متعدد افراد کو نہیں پتا، تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔